زئی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا درد مند دل رکھنے والا اور مسلمانوں کے لیے اس حد تک گہرائی سے سوچنے والا جب پریوی کونسل کا ممبر بن جاتا ہے اور اہم اداروں میں اس کا اتنا نمایاں کام ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے سیاسی طور پہ بھی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہی چیز جو ابھی بتائی گئی نا کہ بیرون ممالک میں ان کا وقار، تو ایران نے ہز رائل ہائنس کا جو خطاب دیا وہ دوسرے ممالک نے دیا وہ تب جا کے وہ پریوی کونسل میں جائے. اب یہاں وہ وکالت کر رہے ہیں. دیکھیے اب نازک سی بات آ گئی ہے یہاں کہ پہلے پریپریشن، سبمیشن، پریزنٹیشن اور اب یہاں پلیٹ کرنے کا مقام ہے. چنانچہ وہاں آ کے وہی پلیٹ کرنے کی کیفیت میں وہ آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کس قدر عمدگی سے انہوں نے اس بات کو باور کرایا اس حکمراں سے کہ جو ہر اعتبار سے اپنے سے کمزور سمجھتے تھے. جب سن 1801 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا جان گلکرسٹ کی سربراہی میں، اس وقت کی کیفیت دیکھیے اور یہاں تک آتے آتے آپ دیکھیے کہ کیفیت کتنی بدل گئی ہے. تو یہ کریڈٹ ان قائدین کو جاتا ہے کہ انہوں نے پورا پوسچر بدل دیا، پوری کیفیت بدل دی اور اعتماد لے آئے. جہاں تک ان کی ہندوستان اور بیرون ہندوستان تعلیمی خدمت کی بات ہے اور پریوی کونسل کے حوالے سے میں خاص طور سے بات کروں گا کہ اس کے بعد کہاں آ رہے ہیں. یہ نہیں وہ تھیوری کی بات ہے، اب پریکٹس پر آئیے. 1952 میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ڈربی جیتی. یہ بھی ریکارڈ ہے تاریخ میں کہ ڈربی جتنے زیادہ مرتبہ انہوں نے جیتی کسی نے نہیں جیتی. یہ بھی ایک بات ہے کہ گھوڑوں سے اور ان سب سے شغف، لیکن شرط نہیں لگائی. آپ ذرا دیکھیے کردار. تو ڈربی جب جیتی تو وہ بڑی رقم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی تھی آج. وہ ساری کی ساری رقم انہوں نے کہاں دی، کس کو دی؟ یورپ کی ایک یونیورسٹی کو، اس شرط کے ساتھ کہ وہاں اسلامیات کی تعلیم دی جائے گی اور ایک چیئر قائم کی جائے گی اور پروفیسرز قائم ہوں گے. تو یہ تھی انقلابی کیفیت کی، جو چاہے پریوی کونسل ہو یا تعلیم کا میدان ہو، ہندوستان کے اندر کی سیاست ہو یا ہندوستان کا بر صغیر کا تعلق دوسری دنیا کے دوسرے ممالک سے ہو. اس کیفیت کے اعتبار سے ان کا سب سے بڑی سروس کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رول ماڈل دیا اور پھر کہا کہ آؤ تقلید کرو. قائد اعظم جس انداز میں احترام کرتے تھے، سبب کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ایک شخص نے ایک ماڈل بنایا ہے اور اب اس ماڈل کو آگے لے کر چلنا ہے. تو کس انداز میں چلنا ہے؟ وہ جو انہوں نے فیکٹرز قائم کر دیے ہیں، سیکشنز قائم کر دیے ہیں، اصول قائم کر دیے ہیں، اس اعتبار سے جیسے کہ ابھی کہا کہ وہ کردار سازی پر زور دیتے تھے، چاہے وہ رفقا کی ہو، چاہے پریوی کونسل میں اپنے قوم کی حمایت اور وکالت ہو، چاہے اپنے افراد جو ہیں مسلک کے اور نسبت کے اعتبار سے ان کی کردار سازی ہو، اور اس کے حوالے سے تعلیمی اداروں کے قیام کی بات ہو. شکریہ. زید نظامی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہی واز ویری مچ الائیو ٹو دا کنٹمپریری ایشوز. یعنی جب خلافت موومنٹ آتی ہے تو وہ اس سے بھی غافل نہیں ہے. وہ ٹائمز آف لندن کو لیٹرز لکھ رہے ہیں، ایک وفد لے کے پہنچے وزیر اعظم کے پاس لندن میں اور وزیر اعظم برطانیہ کے پاس. تو کتنی طلسماتی ان کی شخصیت تھی کہ وہ ہر ایشو سے واقف تھے اور اس پہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. میں نے تو آغا خان کی تقریر سنی ہے 1950 میں، جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا انجینئرنگ کالج میں. تو اسپیشل کنووکیشن ہوا تھا جس میں ان کو آنری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تھی علی گڑھ سے. تو انہوں نے تقریر کی تھی اور دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بہت پرانی بات ہو گئی، مجھے اب تک یاد ہے. ہوتا یہ ہے کہ پرانی باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں، قریب کی باتیں لوگ بھول جاتے ہیں. تو مجھے اب تک یاد ہے جو ان کی تقریر تھی، انہوں نے شروع کیا تھا سر سید سے کہ علی گڑھ میں کوئی تقریر ہو تو شروع ہونی چاہیے سر سید سے. سر سید اور ختم ہونی چاہیے قائد اعظم پہ. یہ ورڈز ہیں مجھے اب تک یاد ہے کہ جو بھی علی گڑھ کی کا تقریب ہو اس میں شروع ہونی چاہیے سر سید سے اور ختم ہونی چاہیے قائد اعظم سے. اس لیے کہ قائد اعظم بھی علی گڑھ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ اسے کہا کرتے تھے آرسنل مسلم انڈیا. تو یہ قائد اعظم اور یہ آغا خان میں یہ تھا یہ کہ وہ علی گڑھ کے معاملے میں اکثر ڈسکس کیا کرتے تھے اور یہ طے کر لیتے تھے آپس میں کہ کس بات پہ کس کو تقریر کرنی ہے اور کیا کہنا ہے. جی اچھا، انوار احمد زئی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واحد ایشیائی ہیں وہ جن کو لیگ آف نیشن کا پریزیڈنٹ بننے کا شرف حاصل ہوا.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا. ان سب اعزازات کے ساتھ ساتھ جب دوسری جنگ عظیم آتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو سوئٹزرلینڈ میں فورس کر کے اور زبردستی ان کو وہاں بھیجا گیا اور ان کو مسلمانان ہند کی سیاست سے دور کر دیا گیا. تو اس بارے میں آپ؟ نہیں، میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، دور کرنے کی بات کی بجائے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک ان کی کیفیت، حیثیت عالمی اعتبار سے اتنی مضبوط، منضبط ہو گئی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں یہاں رہ کر ایک خطرہ محسوس ہوگا تو اس کو بھی انہوں نے پوری طرح جانچ لیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ ساری کیفیات ہو رہی تھیں اس وقت عالمی اعتبار سے پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس تقسیم نے ایسے لوگوں کو ایک امتحان میں ڈالا تھا کہ وہ دور دیکھ کر، مستقبل دیکھ کے فیصلہ کریں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، اور اصول سے بھی روگردانی نہ کریں. یہ بہت مشکل کام تھا، اور اس مشکل کام میں 3 نام سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک بڑا نام ان کا ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کیا. اور یعنی آپ یہ بھی دیکھیے، ایک طرف تو خدمت ہے جی، دوسری طرف قربانی بھی. یہی وجہ ہے نا کہ ان کی قد کاٹھی، حیثیت، کیفیت، مقام، مرتبہ کیا پہنچتا ہے کہ گولڈن جوبلی بھی ہوتی ہے. جب گولڈن جوبلی ہوتی ہے تو سونے میں تولا جاتا ہے. جی. پھر ڈائمنڈ جوبلی ہوتی ہے تو ڈائمنڈس میں تولا جاتا ہے. پلاٹینم جوبلی ہوتی ہے تو پلاٹینم میں تولا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ پھر کرتے کیا ہیں وہ کہ وہ اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے دے دیتے ہیں 90%، اور 10% وہ تعلیم اور سیاست اور معاشرت اور دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے. تو یہ جب کرشماتی کیفیت آ جائے تو پھر چھوٹی چیز ہو جاتی ہے. گلوب جو ہے نا، وہ ہماری میز پر رکھا ہوا گلوب نظر آتا ہے ایسے لوگوں میں. جب ہم کسی نے کہا نا، فلسفی نے، کہ ہمارا ماضی، حال، مستقبل اور ہے، لیکن ایک میز کے اوپر اگر یہاں سے چیونٹی چل رہی ہے اور بیچ میں آ گئی ہے تو جو سفر طے کر کے آئی ہے چیونٹی، وہ اس کا ماضی ہے، جہاں وہ ہے وہ حال ہے، اور جہاں وہ جائے گی وہ مستقبل ہے. جبکہ آپ ایک ساتھ ان تینوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کا مرتبہ وہ ہے کہ جہاں وہ اوپر رہ کر ماضی، حال، مستقبل کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے کہ آپ چیونٹی کے ساتھ میز پر دیکھ رہے ہیں. بہت عمدہ. ناظرین، وقت میں گنجائش کم ہے، اور اتنی بڑی شخصیت کا احاطہ جس نے آزادی سے ہماری مسلم قوم کو ہمکنار کرایا، بہت مشکل ہے کہ چند لمحات میں کرا دیا جائے. سنو اے ساکنان خطۂ خاک، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے. سنو اے ساکنان خطۂ خاک، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. اس کے ساتھ ہی میں شرکائے کرام جناب زید نظامی صاحب اور انوار احمد زئی صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر قمر رضوی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.